سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اکانومی پر، یعنی معیشت پر، اور امپورٹنٹلی 2025 کا سال جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ رہا۔ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں آبویسلی سیکیورٹی کا ایک عنصر ہے، بارڈر کلوزرز ہیں، فارن انویسٹمنٹس ہیں، انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں، اس میں میکرو انڈیکیٹرز جو ہے وہ پازیٹیو آتے ہیں۔ عام آدمی تک جو ہے اس کی رسائی کب ہوگی اور اس کا جو ایک کراپ جو ہے وہ بوئی گئی ہے اس کا کیش جو ہے وہ کب عام آدمی کو نصیب ہوگا، یہ سارے کوشچنز لے کر آج ہم جائیں گے جو وزیر اعظم شیر ہیں برائے خزانہ خرم شہزاد صاحب کے پاس۔ بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے۔ پاکستان کا معاشی سال 2025 ان پرٹیکولر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ لے آؤٹ، اس کے بارے میں اگر بتا دیں، اور سیکنڈلی کہ اس سال جو ہے وہ کٹنگ ایج کیا رہا ہے اور ہم ایکسپلور جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ دیکھیں، ایک تو میں تھوڑا سا ایک ریویو دیتا ہوں کہ 2025 جو ہے کیسا سال رہا پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے۔ آلدو بہت زیادہ جیو پولیٹیکل اور آپ کو سپلائی سائڈ ڈسٹرپشنز اور بہت زیادہ پروٹیکشنزم والا سال رہا۔ گلوبلی میں بات کر رہا ہوں، یو ایس نے ٹیرفس کی بات کی، اور پھر کچھ آپ کو پتہ ہے جنگیں بھی ہوئی ہیں اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی، ریجن کی اکانومی، اس سارے کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے گھر پہ بھی، یعنی کہ اپنے ملک میں بھی ہمارے پچھلے 4 سالوں کے مقابلے میں 2025 کا سال میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلائزیشن اینڈ ریکوری کا سال رہا۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں فرق پڑا، انفلیشن بھی جو ہے وہ نیچے۔ جی، وہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال کا اگر آپ دیکھیں ایوریج تقریباً کو 20% سے زیادہ کی جو ہے انفلیشن رہی، 23% بھی رہی، 30 بھی گئی، اور خاص کر جو مہنگائی کی شرح کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں وہ تو 50% تک چلی گئی تھی ایک سرٹن منتھ میں۔ تو آج ہم جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں جو فوڈ کی مہنگائی کھانے پینے کی ہے وہ بھی لو سنگل ڈیجٹس میں ہے، 2%، 3%، 4% میں ہے، اور رفلی کوئی ایوریج 5-6%، اور جو اوور آل مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی 5% پہ اس وقت کھڑی ہے۔ 5% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی اب جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ 5% کے حساب سے ہے، 2 یا 3% کے حساب سے یا 6% کے حساب سے، یہ ایک رینج چل رہی ہے۔ جو پہلے بڑھ رہی تھی وہ 30% کے حساب سے تو یہ جو مہنگائی کی شرح میں ٹھہراؤ آیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں ایک کانٹیکسٹ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ترکی، نائجیریا، ایجپٹ لے لیں یا اور اس طرح کی کنٹریز لے لیں، ٹھیک ہے، ان سب کی جو مہنگائی کی شرح رہی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں وہ ایوریج 35%، 40% رہی ہیں، اور ہماری شرح ان کے پاس ہی تھی 2023 کی میں بات کروں مئی کی۔ آج ان کی شرح وہیں کی وہیں ہے، ہماری شرح جو ہے بالکل تھم گئی ہے۔ اچھا، دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو آلسو، اور ہم جتنے بھی انٹرنیشنل رپورٹس جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اس میں آبویسلی میکرو انڈیکیٹرز ہمیشہ یہ نظر آ رہے ہیں سال کے شروع سے ہی کہ استحکام جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن جب عام آدمی سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے اور ہم مائکرو انڈیکیٹرز کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کا لا حاصل گراؤنڈ ٹیئرز تک جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ کیا اس میں ڈفرنس جو ہے وہ کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک جب انسان کوئی روزگار سے منسلک ہوتا ہے تو اس کی اگر جاب چلی جاتی ہے ایک دم سے تو اس کا امپیکٹ بہت لمبا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب اس کی جاب واپس آتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا ایک دم سے پراسپیرٹی آ جائے، کیونکہ اس کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے جاب لیس ہونے کا۔ اس کے بعد جب اس کے پاس جاب آتی ہے یا اس کے پاس ارننگ کیپیسٹی آتی ہے، جو ریکوری صلاحیت ہوتی ہے جو ہے وہ ارن کرنے کی، وہ اس میں وقت لگتا ہے۔ اکانومی کا بھی ایسے ہوتا ہے، اکانومی میں بھی اگر خرابی ہوتی ہے یا اس سے پیچھے کچھ ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس سے اگلے کچھ سالوں میں خرابی ہوتی ہے تو اس خرابی کو دوبارہ اس لیول پہ لے کے جانے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اور دیکھیں، ہم تو دو انسانوں کی بات نہیں کریں، ہم تو پوری اکانومی کی بات کریں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، پہلے تو اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے اسٹیبلائز کرتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ ICU لیول پہ چلا گیا ہے یا بہت ہی زیادہ جو ہے اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ موت کے قریب چلا گیا تو اس کو تو پہلے آپ ٹھیک کرتے ہیں، اسٹیبلائز کرتے ہیں۔ یا کوئی آپ کو ایک امیجیٹ کوئی زخم لگتا ہے تو آپ اس کو پہلے بھرتے ہیں، بھرنے سے پہلے آپ اس کو اسٹچ لگاتے ہیں کہ اس کو بند کرتے ہیں تاکہ بلیڈنگ رک جائے۔ تو دیکھیں، اکانومی کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اگر ہم 2023 کی بات کریں تو ہم پہنچ گئے تھے ان لیولز پہ جہاں پہ معیشت جو ہے وہ آپ کی یہ کہہ لیں کہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ساری رپورٹس بھی تھیں، سب کچھ تھا، ہم نے امپورٹس کو روکا، ریزروز آپ کے گر گئے۔ دیکھیں، سب سے بڑا انڈیکیٹر جو ہوتا ہے نا، آپ کے پاس خزانے میں کتنے ڈالرز ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسے میں کہتے ہیں فارکس ریزروز۔ وہ آپ کے پاس اگر 2 ویکس کے ہیں،
2 ویکس سے مراد یہ کہ 2 ویکس کی چیزیں منگوا سکتے ہیں آپ. آج آپ کے پاس تقریباً 12 ویکس سے زیادہ کے ریزروز ہیں, 12-13 ویکس کے ریزروز ہیں. انشاءاللہ آپ یہ ایئر کلوز ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے آپ کو نئے نمبرز نظر آتے ہیں تو آپ 3 مہینے کی جو ہے وہ امپورٹ پہ چلے جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مریض کو اسٹیبلائز کرنا, مریض کو دوا دینا, اس کو ٹھیک کرنا, نارمل لانا, یعنی کہ اس کو ایک زخم لگا یا اس کو ایک ہٹ پڑی تو وہ گر گیا یا زخمی ہو گیا تو وہ ایک دم سے ہوا, لیکن اسے واپس اٹھنے میں وقت لگتا ہے. تو اسی طرح اکانومیز بھی ہوتی ہیں کہ اکانومی کو ریکور کرنے میں, اسٹیبلائز کرنے. اور دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم لوگ پچھلے اگر 30-40 سال کا جائزہ لیں تو ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں, 2 سال گرو کرتے ہیں, ایک دم سے پھر جاتے ہیں لونز مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں پیسہ دے دیں, ہم دوبارہ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں. اب یہ ایک تہیہ کیا گیا ہے, اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ والی آرٹیفیشل گروتھ لانے کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ ہو رہا ہے کہ جی اپنے خرچوں کو کم کیا جائے, ٹیکسز کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, انرجی کاسٹ کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, شرح سود کو کم کیا گیا ہے. فسکل سائڈ پہ جو خرچے ہیں, جو کمپنیاں بہت ساری ہیں گورنمنٹ کی, ان کو دیکھیں. پی آئی اے بہت بڑی ایگزامپل ہے. یہی سوال میرے پاس بھی تھا جی, کہ بہت ساری چمگوئیاں جو ہے وہ ہو رہی ہے. I would like you to explain a little bit. جی بالکل. دیکھیں پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ گورنمنٹ نے کام تو کیا, لیکن پچھلے کئی سالوں سے کوئی بڑی پرائیویٹائزیشنز نہیں ہو رہی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹل مارکیٹ کی پرائیویٹائزیشنز ہیں, آپ کیپٹل مارکیٹ میں شیئر بیچ دیتے ہیں, وہ تو بڑی آسان ہوتی ہے. تو آسان کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہاتھی ہیں جنہیں وائٹ ایلیفنٹ کہتے ہیں ہم, کہ جی آپ کے پاس جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ نے کمپنیاں بہت بنائی ہیں اپنی, ان کمپنیز نے آہستہ آہستہ اپنی جو ساکھ تھی, اپنی جو ان کی ویلیو تھی, اپنی جو ان کا جو کام تھا وہ کھو دیا. پولیٹیکل جو ہے انٹرسٹ کی نظر ہو گیا, بہت کچھ ہوا, اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے گئے. تو اس میں ایک بہت بڑا جو ٹرانزیکشن, جو بہت بڑی چیز ہوئی ہے وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن. اور پی آئی اے میں بالکل دیکھیں 19 سال کے بعد پی آئی اے 89 میں پہلے اٹیمپٹ کیا گیا پرائیویٹائزیشن کے لیے, 89 میں, پھر 2005 میں آیا, پھر 2015 میں آیا, پھر 2024 میں بھی ہوا, اور کافی پولیٹیسائزڈ. جی ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں نا, ایک دنیا کی ایک بہترین ایئر لائنز میں سے ہم تھے اور ہم کہاں پہ آ کے رکے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں ویلیو کتنی اچھی ملی ہے, اسے طریقے سے بنایا گیا, اس میں وہ انویسٹر کا انٹرسٹ رکھا گیا, اس کو انویسٹیبل بنایا گیا, سرمایہ کاری کے قابل بنایا گیا. تو دیکھیں سرمایہ کار بھی ہے اور وہ لڑ رہے تھے دونوں لینے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو 180 ارب کی اس کی ویلیو ہوئی ہے, اس کی بک کے اوپر ویلیو جو ہے وہ 9 ارب روپے کی ہے, اور 9 ارب میں سے گورنمنٹ آف پاکستان کو 55 ارب مل رہے ہیں, اور باقی کا پیسہ 125 ارب اس کے اندر جا رہا ہے کمپنی کے اندر, تاکہ کمپنی کو ریوائیو کر سکے. یہ کرٹکس جو ہے وہ اس کے نمبرز کو جو ہے وہ ڈسکس جو ہے وہ کر رہے تھے. دیٹس وائی آئی وانٹڈ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کلیئرٹی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھیں گے اس کے بعد 3 ایئرپورٹس ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں یہ پورا ایکو سسٹم ہے نا ایویشن کا, یہ کنیکٹیوٹی کا جو ایکو سسٹم ہے نا, کہ ایئر لائنز آپ کی اچھی کام کریں, گلوبل لیول پہ کام کریں, اور آپ کے ایئرپورٹس بہتر ہوں تو دنیا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, ٹورزم بڑھتا ہے, آپ کی اکانومی میں گروتھ آتی ہے, آپ کے یہاں ٹریڈ بڑھتا ہے, آپ کے انویسٹمنٹ بڑھتی ہے. بہت سارے اس کے فروٹس ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے آتے ہیں. اور دیکھیں انویسٹرز ہمارے لوکل انہوں نے لیا ہے, بڑے گروپس ہیں انہوں نے لیا ہے, اور انہوں نے رسک لیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ اس کو چلائیں گے اور بہتر کریں گے. اچھا, ہم نے بات کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ 2 ایسی چیزیں ہیں, ایک تو جو گلوبل شفٹ ہے پاور آرڈر کا, اور دوسرا جو ہے وہ سیکیورٹی ہے, اور خصوصی طور پر بارڈر ٹریڈ کے اوپر کافی کوشچن جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ آ رہے ہیں. سو ہم ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر آئی وانٹ ٹو کنٹینیو. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے اسٹیبلٹی کے حوالے سے. ایک تو جو انویسٹر کی جو اعتماد ہے اس کے اوپر سے, لیکن فرسٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ یہ آ رہا ہے کہ جی بارڈر کلوزرز کی وجہ سے ایران اور افغانستان سے ہمارا پورٹ فولیو ڈائیورس ہے, افغانستان کی ریلائنس جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک تو اس کے نمبرز اگر ہم کرنچ کرتے ہیں تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہماری آتی ہے, نمبر 1 ہم افیکٹ کتنے ہوتے ہیں, اور اس سائڈ سے کتنا افیکٹ جو ہے وہ ہوگا, اور اس کو اب جو ہے یعنی ایک ایسی سچویشن بنانے کے لیے کہ جو وہاں پہ لاس ہے اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. اینڈ دین مائی نیکسٹ کوسچن از گوئنگ ٹو بی اے فارورڈ کوسچن ان ریلیشن ٹو آل آف دس, کہ ہم جب ڈائیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں تو انویسٹر کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا جی, پہلے تو آپ نے افغانستان کی بات کی, میں یہ بتا دوں افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ آن ایوریج جو ہے وہ $1 بلین کا رفلی رہتا ہے. ہاؤ مچ پرسنٹیج وڈ دیٹ میک آف دی انٹائر؟ دیکھیں ہمارا تو 1-2% بھی نہیں بنتا ہمارے ٹوٹل ٹریڈ کا, لیکن افغانستان کے ٹوٹل ٹریڈ کا اٹس رفلی اراؤنڈ 1/5 کہہ لیں آپ, یا اس سے بھی زیادہ کا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ $1 ارب میں سے ہماری ایکسپورٹس ہیں اچھی خاصی ہیں, کچھ 600-700 ملین ڈالرز ہیں, بٹ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ $41 ارب ہیں. تو 41 ارب میں سے آپ کہہ لیں 1.5% رفلی, تو ہمیں تو اتنا امپیکٹ ہی نہیں ہے, اپروکسیمیٹلی 1.2%. ٹھیک ہو گیا, اور ان کی طرف سے زیادہ ہے کیونکہ ان کا ٹوٹل ٹریڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو
ان کا پورشن زیادہ بنتا ہے کیونکہ ان کو اکانومی اگر ہمارا بارڈر رکتا ہے تو ان کو نقصان ہوگا. اور ایک اور طریقے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ پروڈکٹس کون سی بیچتے ہیں. ہم وہاں پہ کول بیچتے ہیں, ان سے کول لیتے ہیں اور کچھ اور تھوڑا بہت کاٹن آ جاتا ہے, شاید تھوڑا ٹیکسٹائل کے پروڈکٹ, تھوڑی بہت ان کے را مٹیریلز آتے ہیں. ہم یہاں سے کیا بھیجتے ہیں؟ ہم یہاں سے دوائیاں بھیجتے ہیں, فارماسیوٹیکلس. ہم یہاں سے چاول بھیجتے ہیں, ہم یہاں سے چینی بھیجتے ہیں, ہم ساری بیسک چیزیں بھیجتے ہیں. تو ان کے لیے زیادہ پرابلم ہے, ہمارے لیے نہیں ہے ایشو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں, ہم لینڈ لاکڈ کنٹری نہیں ہیں. ہمارے پاس پورٹس ہیں, ہم چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہم دوسرا بارڈر ہے ایران کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے ٹریڈ بہت زیادہ ہے. تو ہماری جو اکانومی ہے ریلیٹیولی ہماری ڈپینڈنسی افغانستان پہ نہیں ہے, ان کی ڈپینڈنسی بہت ہے ہم پہ, کیونکہ ہماری طرف سے ہی اس کا انڈیا کا بھی ٹریڈ ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے کنٹریز کا ٹریڈ ہوتا ہے, اور ایشیا پیسیفک میں بھی اسی کے ہمارے تھرو ہی وہ جاتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ کہ ایک تو نمبرز میں نے آپ سے بات کی کہ ٹریڈ جو ہے نا وہ $1 بلین سے زیادہ نہیں ہے رفلی, اس میں ہمارا ایکسپورٹس کا پورشن ہے, بٹ ہم جو بھیجتے ہیں بیسک پروڈکٹس اگر وہ نہیں لیتے تو وہ آلٹرنیٹ مارکیٹس ہیں. دیکھیں ہمارے سب سے بڑے پارٹنرز کون ہیں؟ سب سے بڑے پارٹنرز ہمارے 3 ہیں, انفیکٹ 4 کہہ لیں آپ. ہمارا سب سے بڑا پارٹنر کون ہے؟ US ہے ہمارے, اس کے بعد چائنا ہے ہمارے پاس, پھر یورپ ہے, پھر مڈل ایسٹ ہے. تو ہمارے تو میجر 95-96% چنک تو یہیں سے آ جاتا ہے سارا, اور یہ بڑے پارٹنرز ہیں. ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی ہماری جو کنٹری میں ان کی طرف سے ہے, اور ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز یہ بہت بڑے. انفیکٹ چائنا اور اس کو ملا لیں آپ US کو, تو وہ تو تقریباً آدھا بن جاتا ہے, 1/3 آپ کا یورپ بن جاتا ہے. تو ہماری جو ڈپینڈنسی اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. ان کے لیے پرابلم ہے, اگر وہ اپنا ٹیررزم کو روکیں گے, اپنے ایشوز کو ٹھیک کریں گے, ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور اکنامکلی سوچنا چاہیے ان کو. آئی تھنک یہ بہت ڈیسیشن انہوں نے شاید تھنک تھرو نہیں کیا کہ جی ہم ایک طرف جو ہے وہ گڈ اور بیڈ چیزیں چلاتے رہتے ہیں, اور جی پاکستان ہم سے کچھ کہہ رہا ہے, تو وہ اب ان کو شاید فیل ہو رہا ہوگا یہ کہ اکنامکلی کس طرح سے ان کو افیکٹ ہو رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اکنامکلی افیکٹ ہو. دیکھیں ہمارے بارڈر ایریاز بھی ہیں, ان کی اکانومیز بھی چلتی ہیں. یہ جو انفارمل چھوٹی اکانومیز ہوتی ہیں نا, یہ لائف سیونگ اکانومیز ہوتی ہیں. تو بارڈر ایریاز پہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن لارجر اکانومی کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر ہماری جانیں جو ہیں وہ جاتی رہیں گی اس طرح سے, ہمارے فوجی شہید ہوتے رہیں گے, تو مطلب اکنامکس کو ہم نے کیا کرنا. اچھا, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈائیورسٹی ان ٹرمز آف فارن انویسٹمنٹ ایز ویل, جو اس ٹائم پر ہے. اور آبویسلی ہم نے دیکھا کہ ایک لارجر ڈیبیٹ جو اس سال رہی, اور جو سرخیاں بھی خبروں پر چلی, ریلیٹڈ ٹو کریٹیکل منرلز. پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایگزیم بینک اور انویسٹمنٹ اور تقریباً 11 سے 15 کمپنیوں کا انٹرسٹ اس ایریا کا. تو ایک تو اس میں ایک کمپوننٹ سیکیورٹی کا آتا ہے, کیونکہ بلوچستان اور KP سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. سو آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ وین یو لک ایٹ دا ایئر 2026, جب ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو ہم اس کو مینج ان ٹرمز آف جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ٹائم لائنز ہیں وہ کیسے جو ہے وہ کریں. اچھا, اس میں 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ ایگزسٹنگ انویسٹرز کیا سوچ رہے ہیں آپ کے, اور ایک یہ کہ جو پوٹینشیل انویسٹرز نئے اس میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں. دیکھیں ایگزسٹنگ انویسٹرز ابھی OICCI جو ہے نا, یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ایگزسٹنگ فارن انویسٹرز کا, اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, OICCI. یہ کوئی رفلی کوئی 1/3 حصہ شاید اسٹاک چینج میں ان کی ویلیوشن کا ہے, جتنی کمپنیاں ملٹی نیشنل لسٹڈ ہیں, اور اکانومی میں جو ہے میسو پورشن ہے ٹیکسز کا جو یہ پے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایگزسٹنگ فارن انویسٹرز ہیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو آپ نے کانفیڈنس پہلے دینا ہے نا, وہ کانفیڈنٹ ہوں گے تو وہی آپ کے جو ہے سب سے بڑے ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. تو دیکھیں ان کا ایک ریسنٹ سروے آیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی 2 سال کے عرصے میں آج جو ہماری ایگزسٹنگ انویسٹرز کی سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 73% ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب جو ہے ایک انویسٹیبل وائبل کنٹری بن گیا ہے فارن انویسٹمنٹ کے لیے. 73%, جو آج سے 2 سال پہلے جو تھا وہ ارلی 60% میں تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ ایک فرق آ گیا آپ کے پاس. یعنی کہ یہاں پہ آپ کے ایگزسٹنگ انویسٹرز میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ اب بہتر ہو گئے ہیں, اسٹیبلائز ہو گئے ہیں, اب گروتھ آ گئی, ہر چیز گروتھ آ رہی ہے, اب جو ہے آپ ٹریک پہ آ گئے ہیں, ریفارمس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں کہ ابھی کون کون انٹر ہوا ہے آپ کی اکانومیز میں آپ کو نام دیتا ہوں, چند نام آپ کو میں بتاتا ہوں. BYD ہے, آپ نے سنا ہے BYD کا. BYD دنیا کی لارجسٹ الیکٹرک وہیکل بنانے والی کمپنی ہے چائنا کی, وہ ہے آپ کے پاس. گنور آیا آپ کے پاس, گنور جو ہے آپ کی پیٹرولیم جو ہے وہ سیکٹر کا ہے, جو ہے نا وہ بڑا پلیئر ہے. پھر آپ کے وافی انرجی آیا آپ کے پاس, شیل بکا ہے تو وافی نے لیا ہے. کہنا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک انویسٹر اگر نکلتا ہے تو دوسرا ہی فارن انویسٹر آ کے انویسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اس کی گلوبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, اور دوسرا انویسٹر آ گیا اس کی جگہ پہ. اس کے علاوہ جو ابو دھابی پورٹس ہیں وہ آپ کے پورٹس آ کے جو ہے اس نے لیز پہ لی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ PIA کے اندر جو ہے بہت سارے باہر کے کنسلٹنٹس بھی ان کے ساتھ تھے. اب آپ کو
ایئر لائنز بھی اپروچ کر رہی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں جب یہ ہو رہی تھی چیز, پہلے تو ہوتا ہے نا کہ جی کسی کو یقین نہیں آتا, جب ہونے لگتی تو ہر کوئی آتا ہے پھر. تو ہمیں اپروچ کیا گیا کہ جی اب ہم اس میں آ سکتے ہیں, ہم حصہ ڈال سکتے ہیں کچھ. تو ہم نے کیا کیا, پرائیویٹائزیشن کمیشن نے آپ نے دیکھا ہوگا جب بریفنگ کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ آپشن دیا ہوا ہے وننگ بڈر کو کہ اس کے ساتھ 2 جوائن کر سکتے ہیں, ایک گلوبل کر سکتا ہے, ایک گلوبل کر سکتا ہے. تو لوکل نے کر لیا, ایک گلوبل جو ہے ان کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ کے یہاں یہ BYDs آف دا ورلڈ, گنور ہو گیا, آپ کے یہاں وافی انرجی ہو گیا, آپ کے یہاں گوگل نے انٹری ماری ہے. آپ نے دیکھا ہے گوگل نے. اچھا, یہ کافی جو ہے وہ چل رہا تھا کہ چلے گئے یہاں سے IT سیکٹر والے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, گوگل آ گیا آپ کے پاس. گوگل یہاں پہ 5 لاکھ کروم بکس جو آپ کی لیپ ٹاپس ہوتے ہیں, کروم بکس, وہ جو ہے یہاں پہ مینوفیکچر کر رہا ہے. شروع کر دیا اس نے آلریڈی, ٹھیک ہے جی, 5 لاکھ سے سٹارٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ وہ اپ اسکل کر رہا ہے آپ کے ینگسٹرز کو, اپ اسکل کر رہا ہے. یعنی کہ ایک تو آپ کی بیسک اسکلز ہیں, وہ اپ اسکل کر رہا ہے کہ آپ ایکسپورٹیبل بن جائیں, کہ جی آپ کی جو IT سروسز ہیں, سافٹ ویئر سروسز ہیں, وہ باہر آپ, جیسے ہمارے یہاں فری لانسنگ آپ کو پتا ہے 3rd لارجسٹ کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے نا, 2-2.5 ملین 3 ملین کی ہم بات کرتے ہیں. تو اور مزید اس میں اضافہ ہوگا تو آپ کتنے ڈالر جو ہے وہ لا سکتے ہیں ایکسپورٹس میں, اپنے ہیومن ریسورس کو یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایکسپورٹیبل بنا سکتے ہیں. 2026 پروجیکشن میں منرلس پہ آ رہا ہوں نا جی. دیکھیں آپ کے یہاں پھر سعودی عربیہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے آگے, وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہے انویسٹمنٹ کے. ان کی ایک پورا ڈیلیگیشن آیا تھا پاکستان کے بڑے گروپس کے ساتھ ملا ہے اور ان کی بات چل رہی ہے. وہ چیزیں فائنلائز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. UAE نے آپ کو ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم $1 بلین شروع کر رہے ہیں جو ہے سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں اور آنے کے لیے. اس کے علاوہ قطر انٹرسٹڈ ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کویت ہے, اس کے علاوہ مطلب جو مڈل ایسٹرن بیلٹ ہے نا, یہ پوری انٹرسٹڈ ہے آپ کے یہاں انویسٹ کرنے کے لیے. اور اب آنا شروع ہوں گے. 2026 کا وہ سال ہوگا. دیکھیں 25 کا میں سال یہ کہتا ہوں اسٹیبلائزیشن کا تھا اور مضبوط کرنے کا اکانومی کو جی, کہ ہماری جو بیسس ہے نا وہ امپروو ہو جائیں, وہ بہتر ہو جائیں. ہمارے ریزروز جو ہے نا آج $16 ارب پہ اسٹیٹ بینک کے کھڑے ہیں, اور ٹوٹل ریزرو آپ بات کریں $21 ارب پہ. یہ 4 سال کا ہائی ہے, اور ہمارے پاس جیسے میں نے کہا 12-13 ویکس کا جو امپورٹ کور آ گیا. یہ آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے. پھر آپ کی 3 ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا آؤٹ لک پازیٹیو ہے, یعنی کہ 26 کا جو سال ہوگا وہ پازیٹیو ہے. پھر آپ کے ورلڈ بینک نے, EDB نے, سب نے آپ کو جو ہے انڈورس کیا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو گلوبل کمیونٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی کانفیڈنس آ گیا ہے, اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے, ریفارمز ہو رہے ہیں. اب آپ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ 26 میں آپ کو یہ اس سب چیز کو ریپ کرنے کا موقع ملے, ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ مٹیریلائز کرنے کا موقع. تو 26 کا سال میں بہت اچھا دیکھتا ہوں کمپیئر ٹو ایون 25 کا سال انشاءاللہ. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. ناظرین, گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی.